الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی معزز ناظرین، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 284 اور سورۃ البقرہ کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس کا آج ہم ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے، تو آئیے پہلے ہم اس کا ترجمہ سیکھتے ہیں۔ فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اگر تم ظاہر کرو اپنی جی کی بات یا چھپاؤ، يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پھر بخشے گا جس کو چاہے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اس کا مختصر ترجمہ تھا۔ اب ہم اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کا 40واں رکوع ہے اور آخری رکوع ہے۔ اس سورۃ البقرہ کے آخری رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی حاکمیت بیان فرمائی ہے، اپنا اقتدار اعلیٰ بیان فرمایا ہے کہ میں اقتدار اعلیٰ کا مالک ہوں۔ اور اس سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے مضامین بیان فرمائے ہیں، اور ان مضامین میں سے اکثر شریعت کا خلاصہ اس سورۃ البقرہ کے اندر بیان کیا جا چکا ہے۔ مثلا سورۃ بقرہ میں احکام الہیہ کا بہت بڑا حصہ، جس میں اصولی اور فروعی مسائل، معاش کے متعلق مسائل، معاد کے متعلق اہم ہدایات، نماز، زکوٰۃ، روزہ، قصاص، حج، جہاد، طہارت، طلاق، عدت، خلو، رضاعت، حرمت شراب، حرمت ربا، لین دین کے جائز ناجائز معاملات، اسی طرح کوئی معاملہ ہو جائے اس کو لکھنا، اس پر گواہ بنانا، اور اسی طرح رہن کا معاملہ، یہ اکثر مسائل سورۃ بقرہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے احادیث مبارکہ میں اس کا نام سنام القرآن بھی رکھا گیا ہے۔ سنام کہتے ہیں کوہان کو، اونٹ کا جو کوہان اوپر ہوتا ہے اس کو سنام کہتے ہیں، کیونکہ وہ بلند حصہ ہوتا ہے۔ تو اس سورت کا مقام بھی پورے قرآن کے اندر یہ بلند ہے، اس لیے اس کو سنام القرآن بھی کہتے ہیں۔ اور اس سورت کے آخری رکوع کے اس پہلے جملے کے اندر للہ ما فی السماوات وما فی الارض ارشاد فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب پر حاکم اللہ ہے، سب اللہ کی ملک میں ہے، سب اللہ تعالیٰ کے زیر و تصرف ہے، جو کچھ بھی ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ کسی کی مالکی ہونے کے لیے، کسی کے زیر تصرف ہونے کے لیے، کسی کے ساتھ کوئی چیز مخصوص ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ آسمان اور زمین جو اللہ کی ملک میں ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص کیوں ہے؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ جو چیز کسی کی ملک ہو، یا تو وہ خود اس کا بنانے والا ہو، بنانے والا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ میری ہے۔ تو آسمان اور زمین، ساری کائنات جو ہے وہ بنانے والا اللہ ہے۔ بدیع السماوات والارض، بغیر مادے اور مٹیریل کے آسمان اور زمین کا، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا۔ تو جب ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا وہ ہے تو وہ اس کا مالک بھی ہوا۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی کہتا ہے کہ یہ چیز میری ہے تو اس کا قبضہ پورا ہوتا ہے، ملکیت ہوتی ہے پوری۔ اللہ ساری کائنات پر اس کی ملکیت کامل ہے، وہ کامل طور پر مالک ہے، کیونکہ وہ مالک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ساری کائنات کے اندر جو چاہے کر سکتا ہے۔ جیسے مالک اپنی مملوکہ چیز میں تصرف کر سکتا ہے، اسی طرح رب العالمین کی یہ سب ملک ہے، یہ سب رب العالمین کا ہے، کسی کا اس میں کوئی شراکت نہیں۔ آج عارضی طور پر کوئی مالک ہے، وہ اس کی مہربانی سے اس نے مالکی کا قانون دیا ہے، لیکن جب یہ عارضی ملکیت ختم ہو جائے گی سب چیزیں اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گی۔ ایک آدمی دنیا کے اندر رہ کر کروڑوں اربوں کا مالک ہے، لیکن مرنے کے بعد وہ دوسرے کی ملکیت میں منتقل ہو جاتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ لیکن جب سب کچھ نہیں رہے گا، ہر چیز اسی کی طرف واپس عود کر جائے گی، تو وہ پہلے بھی مالک
اب بھی حقیقی مالک اور پھر ہمارے ختم ہونے کے بعد بھی وہ حقیقی مالک ہوگا۔ اور تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو مکمل تصرف کا حق حاصل ہو، تب بھی وہ آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ چیز میری ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو اس کائنات کے اندر مکمل تصرف کا حق حاصل ہے، مکمل وہ متصرف ذات ہے، جیسے چاہے جس کو چاہے اس میں تصرف کر سکتا ہے، جوانی میں لے لے، بڑھاپے میں لے لے، کسی چیز کے اسباب میں سے دوسری چیز پیدا کر دے، سبب کے بغیر بھی چیز کا وجود پیدا کر دے، وہ مکمل متصرف بھی ہے۔ اس لیے یہ دعویٰ سمجھ آ گیا کہ اللہ ساری کائنات کا مالک ہے، کیونکہ اپنی مرضی سے جو کر رہا ہے، ساری کائنات کے اندر متصرف ہے، کیونکہ جو چاہے تصرف کر سکتا ہے، ساری کائنات اسی کی ہے، کیونکہ وہ ساری کائنات پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ دعویٰ بڑی آسانی سے سمجھ آ گیا۔ آگے تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ جب ساری کائنات پر قبضہ اسی کا ہے، ساری کائنات اسی کی ملک میں ہے، ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے زیر تصرف ہے، تو فرمایا اگر تم بات ظاہر کرو گے یا اس کو اپنے جی میں چھپاؤ گے تو فرمایا یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے اس کا محاسبہ کریں گے۔ یہ تو بڑا سخت قانون ہے کہ دل کے اندر وسوسہ پیدا ہوا اس کا بھی محاسبہ، یہ تو دل کے اندر وساوس بے اختیاری ہوتے ہیں، انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے، اس پر بھی محاسبہ، اور جو ظاہر کرو اس پر بھی محاسبہ۔ تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے۔ تو علماء نے اس کا حل بیان فرمایا ہے کہ انسان کے دل کے اندر، انسان کے نفس کے اندر جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان میں سے ایک چیز انسان کے اعتقادات ہیں۔ اعتقادات، اللہ کے ساتھ کیسا اعتقاد ہونا چاہیے، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اعتقادات۔ اور دوسرے نمبر پر انسان کے دل کے اندر، نفس کے اندر نہ جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ محبت ہے، محبت، نفرت۔ محبت اللہ کے لیے بہت بڑا ثواب ہے، نفرت اللہ کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ محبت ذاتی اغراض کے لیے محاسبہ ہوگا، نفرت ذاتی اغراض کے لیے محاسبہ ہوگا۔ الحب للہ والبغض للہ، اگر اس اعتقاد سے ہوگا تو کوئی محاسبہ نہیں، بہت بڑا اجر ہے۔ البغض فی ذاتی والحب فی ذاتی، اپنی ذات کی وجہ سے محبت، محاسبہ ہوگا، اپنی ذات کی وجہ سے نفرت، محاسبہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ دل کے اندر جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ اعتقادات، محبت۔ نمبر 3 نیت۔ نیت کس کام، یہ نیت کر رہا ہے، نیت ٹھیک کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، اس پر اگر غلط ہے تو محاسبہ، اگر ٹھیک ہے تو اس پر اجر ملے گا۔ اسی طرح فرمایا دل کے اندر جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان میں سے ایک چیز اخلاق ہے۔ اخلاق جو ہے وہ اخلاق حمیدہ، اخلاق رذیلہ۔ اخلاق حمیدہ ہوں گے تو اس پر فائدہ ہوگا، اخلاق رذیلہ ہوں گے گرفت ہوگی۔ نفس کے اندر پیدا ہونے والی چیز میں خطرات ہیں، خطرات انسان کو لاحق ہوتے ہیں۔ خطرات، ان خطرات کی آگے تفصیل ہے۔ دل کے اندر ایک خطرہ لاحق ہوا، دل کے اندر ایک خیال پیدا ہوا، خیال آیا گزر گیا، اس کو کہتے ہیں حاجس۔ خیال آیا اور دل کے اندر ویسے آیا ایسے ہی اور گزر گیا، پتہ نہیں چلا، اس کو حاجس کہتے ہیں۔ اور اگر وہی خیال دل کے اندر کچھ دیر رک جائے اس کو خاطر کہتے ہیں۔ اور اگر وہی خیال دل کے اندر رک جائے اور اس خیال پر آدمی تھوڑا سوچنے لگ جائے اس کو ہم کہتے ہیں، ہم۔ اور اگر اسی خیال کو دل کے اندر پھر تبصرہ کرنے لگ گیا، دل پہ سوچنے لگ گیا، اس کے بارے میں کچھ جو ہے نا دل کے اندر جذبات پیدا ہونے شروع ہو گئے تو اس کو کہتے ہیں حدیث نفس۔ حدیث نفس، دل سے باتیں شروع کر دی۔ اور اگر یہی خیال عزم کے درجے میں پہنچ گیا، دل کے اندر وسوسہ آیا، ٹھہر گیا، اس پر سوچنے لگ گیا، تلذذ حاصل کرنے لگ گیا، اب عزم تک پہنچ گیا، تو فرمایا جب عزم تک پہنچتا ہے پھر آدمی اگر نیکی کا خیال آیا تو نیکی کا عزم کرتا ہے تو ایک نیکی ملے گی، اور اگر نیکی ایک کر گزرتا ہے تو 10 گنا ملے گا۔ اگر دل کے اندر برائی کا خیال آیا، عزم کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا تو اللہ اپنی رحمت سے اس کو چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، چاہیں گے تو اس پر گرفت کریں گے۔ اور اگر دل کے اندر برائی کا عزم پیدا ہوا، اس کو چھوڑ دیا، لیکن یا وہ برائی کر لیتا ہے، برائی کرنے کے بعد ایک ہی برائی لکھی جائے گی کیونکہ وہ برائی کر چکا ہے۔ تو فرمایا کہ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ دل کے اندر جو بات پیدا ہوتی ہے اس پر محاسبہ کس صورت میں ہوگا، جب وہ عزم کے درجے میں آئے گی، جب وہ عزم کے سابقہ امتوں کے اندر عزم سے پہلے بھی گرفت تھی، عزم سے پہلے جو درجہ ہے یعنی جس کو ہم حدیث نفس کہہ چکے ہیں اس پر بھی گرفت تھی، لیکن اس امت کو اللہ نے بڑی رعایت دی، حدیث نفس تک رعایت ہے۔ اس کے بعد اگر وہ دل کے اندر خیال عزم کے درجے میں پہنچ جاتا ہے پھر عزم آنے کے بعد اس پر گرفت ہوگی۔
اس عزم کے بعد جب انسان ارادہ کر لیتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ محاسبہ فرمائیں گے۔ اگر نیکی ہوگی 10 گنا، اگر برائی ہوگی تو ایک ہی برائی کا ملے گا۔ فرمایا ان تبدوا ما فی انفسکم، اگر ظاہر کرو وہ بات جو تمہارے جی میں ہے، اور تخفوہ یا اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے اس کا محاسبہ کرے گا۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ کس بات پر محاسبہ ہوگا۔ فیغفر لمن یشاء، جس کو چاہے گا معاف کرے گا، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی عجیب رحمتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یوں فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس آدمی نے ایک مرتبہ اخلاص سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں چلا گیا۔ اب یہ حدیث پاک ایک صحابی کے سامنے پڑھی، وہ صحابی رسول کہنے لگے افلا ابشرہم، کیا میں لوگوں کو خوشخبری سنا دوں؟ فرمایا نہیں، ٹھہر جاؤ، لوگ اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اگر رحمت کا پہلو ہے تو یہاں تک فیغفر لمن یشاء، ایک مرتبہ اخلاص سے کلمے پڑھنے والے کے بھی بخشش۔ اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو فرمایا ایک آدمی نماز میں سستی کرتا ہے، سستی کرتے ہوئے نماز لیٹ پڑھتا ہے، نماز میں تاخیر کر دیتا ہے، اگرچہ قضا کر بھی لیتا ہے، توبہ نہیں کرتا، فرمایا 1,88,00,000 سال تک جہنم میں جلے گا۔ اتنی بڑی سزا۔ اگر گرفت پہ ہے تو چھوٹے سے جرم پر بھی اتنی بڑی سزا، اور اگر معاف کرنے پہ ہے تو فرمایا کلمہ پڑھنے والا بھی بخشے جائے گا۔ یہ اس کے اپنے قانون ہیں۔ فَيَغْفِرُ لِمَن یشاء، جس کو چاہے گا معاف کرے گا، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ کیوں؟ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کیونکہ قادر مطلق ہے، جو چاہے گا اپنی مملوکہ چیز میں تصرف کرے گا، اپنی قدرت مطلق کے اعتبار سے کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یقین نصیب فرمائے۔